يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الماضية الكتاب والحساب وقه العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام تھوڑا قریب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حق بات ہے اور ایک غلط اور باطل بات ہے۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو ایسا کھول کر کے بیان کریں کہ حق پر کوئی خفا باقی نہ رہے، اور باطل کو ایسا ننگا کریں تو کوئی
کسی کے سامنے وہ ذرا ڈھکا چھپا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، اگر کوئی عالم حق کی بات کرتا ہے تو اپنے مخالف ہو جاتا ہے۔ 20 بندے مشورہ دینے والے ہوں گے کہ بھائی ایسا نہ کرو، جھگڑا، ایسی بات نہ کرو، جھگڑا ہوگا، فتنہ کھڑا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں۔ اب ان بندوں کے اندر عموماً کمیٹی والے ہوتے ہیں، وہ جو ریٹائر فوجی یا پروفیسر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہماری مسجدوں کے وہ محتمم بنتے ہیں، یا پھر جو بڑا تاجر ہے وہ ہماری مسجد کا بڑا ہے، وہ آ کر کے مولوی کے کان پہلے بھرے گا کہ آپ یہ بات مت کرو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حق کو بیان نہ کرو، اس کو چھپاؤ، سیدھی سی بات یہی ہے، اور کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مسجد کا محتمم کہتا ہے کہ نہ، حق کو چھپاؤ۔ آپ اہل باطل جو غلط طریقے پر چل رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیان کرو، ہم تمہارے ساتھ۔ اور یہاں پر اہل حق یہ کہتے ہیں کہ بات ایسی ہونی چاہیے کسی کو بری نہ لگے، حالانکہ حق بات ہے، جس کو بری لگتی ہے لگنے دو، اچھی لگتی ہے لگنے دو، حق تو حق ہے۔ عربی کا محاورہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ حق کی بات کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ ان کا غلط طریقہ ہے۔ بجائے اس کے کہ تم ساتھ دو کہ حق کو بیان کیا جائے، ایسا حق کو بیان کرو کہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، ہم گمراہی سے بچ جائیں، ہم ہدایت پر آ جائیں۔ نہ، ایسا نہیں کرتے، کہتے ہیں حق کو چھپاؤ، سچی بات نہ کرو، جھگڑا ہوگا، فساد برپا ہوگا، فلاں ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی۔ یہ چیز تو شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت سے سرفرازا گیا، آپ اعلان کرتے ہیں، قرآن کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سارا مکہ مخالف ہے، سارے بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں، لات عزا منات کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق کی بات کرتے ہیں کہ مکے والوں، یہ تمہارے معبود سارے باطل ہیں، کرنے والی ذات، قدرت والی ذات جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا، لوگوں نے آپ سے جھگڑا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میرے نبی کی پہلی دعوت پر جھگڑا ہوتا ہے،
مکے والے مخالف، آپ کا چچا ابو لہب یہ سگا چچا ہے، یہ بھی مخالف ہو گیا، ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، اخنس ابن شریک ہے، عاص ابن وائل ہے، مکے کے بڑے بڑے چودھری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ جب حق بات کی جاتی ہے سارے مخالف، اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں، پرائے بھی مخالف ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا سنت طریقہ یہ ہے ان کی مخالفت کی وجہ سے حق کو چھوڑنا نہیں۔ آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا، آپ کے گلے مبارک میں پھولوں کی پتیاں نہیں ڈالی گئی تھی، آپ کے گلے مبارک میں رومال ڈال کر کے گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی جاتی ہے۔ آپ بازار سے گزرتے ہیں، بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر تھوک پھینکا کرتے ہیں۔ آپ محلے سے گزرتے ہیں، بدبخت قسم کی عورتیں مکان کی چھت پہ کھڑی ہو کر آپ کے اوپر کچرا ڈالا کرتی ہیں، آپ کا استہزاء کیا جاتا ہے، آپ کے خلاف باتیں بنائی کی جاتی ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی سمجھا کہ لوگوں تکلیفیں آئیں گی لیکن بلغوا انی ولو آیا۔ فرمایا کہ تکلیفیں تو آئیں گی، ان تکلیفوں کی وجہ سے حق کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس امت کا پہلا مبلغ جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی، کلمہ پڑھا، اجازت لی، یا رسول اللہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خطاب کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید کو بیان کروں گا۔ میرے حبیب نے مصلحتاً روکا لیکن عرض کیا نہیں یا رسول اللہ دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مکے والوں کو دعوت دو۔ ابو بکر کا پہلا بیان ہے، سب سے نرم دل اس امت کے شخص ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے بیان کیا، پہلا خطاب کیا، پہلا خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیتے ہیں اہل مکہ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کو اتنا مارا گیا کہ شام تک ہوش نہیں آتا ہے۔ حق کے ساتھ تکلیفیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، آپ نے ایسا بیان کیوں کیا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آج کل بہت سارے مشیر ہیں، مشورہ دینے والے، استنجا کرنا آتا نہیں ہے، مولوی کو سمجھاتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے۔ اگر ان سے پوچھو سردیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں، گرمیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرتے ہیں۔ اور استنجے سے آدمی پاک ہوتا ہے، پاکی کا طریقہ آتا نہیں ہے، آ کر کے سمجھاتا ہے ایسی بات نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جو حق بیان نہیں کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، باطل کا ساتھ دے، حق کو چھپائے، ایسا عالم جب قیامت کے دن آئے گا، خدا کی قسم آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں، امام مالک کا مقولہ میں نقل کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں لوگوں تم یہ سمجھتے ہو منبر پر بیٹھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو منبر پر بیٹھ کر ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، تم سن کر چلے جاؤ گے، گناہ بھی تمہارے بخشے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن مالک جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ پوچھے گا مالک بتا منبر پر بیٹھ کر تم نے حق بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جواب تو ہمیں دینا ہے، اس لیے اس گناہ میں ہم شریک نہ ہوں، ہم اپنے علماء کا ساتھ دیں، ہم علماء کے ساتھ دیں، ہم کہیں کہ آپ حق کو بیان کرو، واضح طور پر بیان کرو، اگر تکلیفیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، جان چلی جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ تحقیقی بات ہے۔ قبرستان ایک یہ بھی ہے میر پور روڈ پر، ایک قبرستان عیدگاہ کے پاس بھی ہے۔ آپ جا کر کے وہاں قبروں سے جا کر کے پوچھو یا ان کے رشتہ داروں سے پوچھو، کتنے بندے ایسے ہیں جو دین کی وجہ سے مرے، جھگڑا ہوا دین کی وجہ سے، آپس میں گولیاں چلی اور فوت ہوئے ہیں۔ ورنہ میں بتاؤں گا، مال کی وجہ سے مرے ہیں قبریں ملیں گی، وراثت کی وجہ سے مرے ہیں قبریں ملیں گی، آپس کی عداوتیں دشمنیوں کی وجہ سے مرے ہیں قبریں ملیں گی، الا ماشاءاللہ کوئی ایک قبر بھی نہیں ملے گی کہ یہ دین کی وجہ سے مرا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے موت نہیں آتی ہے، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے، وہ ہوگا، آئی کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، جس نے جیل میں جانا ہے وہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جاؤ ان سے جا کر کے پوچھو، ان کی قبر سے آج بھی آواز آئے گی، خدا کی قسم دین کی وجہ سے روزانہ اتنے کوڑے لگتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں ہاتھی کو اگر کوڑا لگے تو ہاتھی بھی کانپ جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے جا رہا ہے۔ امام غزالی کئی سال تک دین کی وجہ سے جنگلوں میں گھومے ہیں۔ امام مالک کو گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ امام مالک اعلان کرتے ہیں، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ سن لے، میں مالک ابن انس ہوں، دین کی وجہ سے ستایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، دین کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ لگتا ہے کوئی پتھر دین کی خاطر تو وادی طائف کے، اور لگتی ہے کوئی کنکر دین کی خاطر تو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے اپنے علماء کا ساتھ دیں، ان کو کہیں حق کو واضح بیان کرو، دلائل کے ساتھ مدلل کرو، ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، ہماری قبر بھی بنے، ہمارا حشر بھی بنے۔ تکلیفیں ہیں، آپ شیب ابی طالب، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھاؤ، بنو ہاشم میرے نبی کا خاندان ہے، پورا کا پورا خاندان شیب ابی طالب کے اندر بند ہے۔ 3 سال تک پانی اندر نہیں جانے دیتے، کھانا اندر نہیں جانے دیتے۔ خدا کی قسم میرے پیغمبر کے صحابہ نے پتوں کو چبا کر کے گزارا کیا ہے۔ آپ کا پورا خاندان ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اتنی شدید وہ ہمارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے، 1 پتھر 2 پتھر، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں ہم درختوں کے پتے، کیکر کے پتے چبا کر کے گزارا کرتے، ہمارے ہونٹ پھٹ گئے۔ یہ قیدیں تو ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں گزر رہا تھا، کوئی چیز پاؤں کو میرے لگی، میں نے بھوک کی وجہ سے دیکھا نہیں کہ کیا چیز ہے، جلدی سے اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اتنی مشقت ہمارے اوپر، ہمیں بند کیا ہوا، کھانا کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اب کیا ہوا، ایک دفعہ میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جیسے پیشاب کر رہا تھا میرا پیشاب کسی چیز پر پڑا، آواز آئی، میں نے اٹھا کے دیکھا اونٹ کی کھال تھی، میں نے اس کو پاک کیا، صاف کیا، کہ بھوک کی وجہ سے میں نے اس کھال کو جلا کر کے کھایا۔ تکلیفیں نہیں ہیں، تکلیفیں تو ہیں، دین پر چلے اور تکلیفیں نہ آئیں، یہ تو ہے۔ ہاں اگر حق کو گول مول بیان کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر پیٹ کے دھندے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے پیارے حبیب نے فرمایا ایسا عالم جو حق کو بیان نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ یہ صرف علماء کے ساتھ ہوگا؟ اور جو حضرات سبب بنتے ہیں ان کو روکنے کا کہ بھئی حق بیان نہ کرو، ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ جو سد سکندری بنے ہوئے ہیں، جو علماء کو روکتے ہیں حق بیان نہ کرو، حق بات نہ کرو، چھپاؤ اس کو، اب ان کا حصہ نہیں ہوگا؟ ان کو بھی اس لائن میں کھڑا کیا جائے۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم خیال کریں ان باتوں کا، ہم اپنے علماء کا ساتھ دیں۔ 8 سال تک 10 سال تک ایک بندہ چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یا دین کا علم اس کو زیادہ ہے یا ہمیں زیادہ ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہم سارا دن دکان چلاتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم تو تجارت میں کھڑے۔ ایک بندے کی زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں گزری، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علماء کا ساتھ دیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام۔ صحابہ کرام پر تکلیفیں آئی ہیں، انہوں نے برداشت کیا، لیکن حق کو نہیں چھپایا، اس لیے آج ہم مسلمان۔ اگر وہ حق کو چھپاتے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ آج میں اور آپ یہاں نہ ہوتے، کسی مندر میں بیٹھے ہوتے۔ کہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں یہاں تک دین پہنچا ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ حق پر ہیں، جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو بکر چلتا زمین پر ہے، عمر مدینے میں، عثمان مدینے میں، 1,40,000 صحابہ مدینے میں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا کا اعلان اللہ عرشوں پر اتار کر کے میرے نبی کے دل پر اتارتا ہے۔ اے میرے حبیب، اپنے صحابہ کو بتا دو اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ ایسا اعلان ہے، میں اور آپ، اللہ سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، سب جنت کے اندر جائیں۔ یہ جب ہم جنت میں رہیں گے، سالوں کے سال جنت میں گزر جائیں گے، پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ سب کو توفیق، سب کو دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرا اللہ وہاں اعلان کرے گا، فرمائے گا لوگوں آج میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اب وہ اعلان جو ہم نے ابھی سننا ہے، جنت میں کبھی جا کر کے سنیں گے، اللہ نے صحابہ سے دنیا میں کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ خدا کی قسم ان آیات کے اندر اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ صحابہ کا جب یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کے گھوڑوں کا جب یہ عالم ہے، صحابہ کی سواریوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، خود سواروں کا حال کیا ہوگا؟ بڑے درجے والے لوگ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اونچے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، لوگوں جب دیکھو لوگ میرے صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر تمہارے سامنے کہیں تو تم یہ فقولو، امر کا صیغہ ہے، اپنی زبان سے یہ کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تعلیم تو میرے حبیب کے دربار سے ہمیں ملی ہے، ہمارے نبی کے دربار سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر میرے نبی فرماتے میرے صحابہ کے بارے میں تمہارے سامنے کوئی ان کی گستاخی کرے، تم فوراً کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک تو یہ بات،
کہ یہاں پر شرن یہاں پر مصدر ہے مضاف فاعل کی طرف، پھر مانا ہوگا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں پر اگر مصدر نہ بناؤ، شر کو اس میں تفضیل کا صیغہ بناؤ، پھر یہ مانا ہوگا، دیکھو صحابہ یہ مشاقلتن ہے، پھر یہ مانا ہوگا صحابہ کو بھی یہاں کھڑا کرو، تم بھی یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، دونوں اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرو اور لوگوں کو یہ بتا دو ان دونوں میں جو بدترین ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، اگر تم کہتے ہو صحابہ برے ہیں تو تم تو ان سے برے ہو، تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو۔ صحابہ کی وہ ہستیاں ہیں، ایسی آنکھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، اور ایسے کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے میرے پیغمبر کے کلام کو سنا ہو، ایسی مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جو میرے نبی کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں، ایسے دل کہاں سے لاؤ گے جن دلوں نے میرے نبی علیہ السلام کے اقوال سے جو دل منور ہوئے ہوں، جو دل مجلہ ہوئے ہوں، جو دل روشن ہوئے ہوں۔ اللہ نے صحابہ کو وہ آنکھیں بھی دی ہیں جنہوں نے پیغمبر کا دیدار کیا ہے، وہ کان بھی دیے ہیں جنہوں نے میرے حبیب کے کلام کو سنا ہے، وہ زبان بھی دی ہے میرے نبی سے گفتگو کی ہے، وہ پاؤں بھی دیے ہیں میرے نبی کی مجلس کی طرف چل کر کے گئے ہیں، وہ ہاتھ بھی دیے ہیں میرے نبی کی مدد اور نصرت کے لیے ہاتھوں نے تلواریں اٹھائی ہیں، وہ گردنیں بھی دی ہیں جو میرے نبی کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں کٹا دی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صحابی، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو ہم اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے نسلم، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، حالانکہ ہے صحیح، 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث کوئی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ فضیلت کم ہے کہ ان کی آنکھوں نے پیغمبر کی زیارت کی؟ یہ فضیلت کم ہے؟ سارے اولیاء کے سجدوں کو جمع کرو، ان کی تہجد کو جمع کرو، ان کی عبادت کو جمع کرو، اوابین اور اشراق کو جمع کرو، ان کے فرائض کو جمع کرو، ان کی نوافل کو جمع کرو، رات کے قیام کو جمع کرو، دن کے روزوں کو جمع کرو، فرائض روزوں کو جمع کرو، نفلی روزوں کو جمع کرو، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو جمع کرو، خرچ کرنے کو جمع کرو، ان کے جہاد کو جمع کرو، ساری کائنات کے سارے علموں کو، سارے عمل کو جمع کرو، اس میں غوث بھی آ جائے، کتب بھی آ جائے، ابدال بھی آ جاؤ، خدا کی قسم معاویہ کی اس نظر کو ثواب نہیں پہنچا سکتے جو میرے پیغمبر کے چہرے پر پڑی، جو حضرت معاویہ نے مزے لے لے کر میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ ساری دنیا کے ولی اپنی سجدوں سمیت ایک پلڑے میں کھڑے ہو جائیں، اس نظر کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو معاویہ کے پاس وہ دل ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام کی نورانی باتیں ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کان ہے جس نے پیغمبر کا کلام سنا ہے، معاویہ کے پاس وہ جسم ہے جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ تو وہ بات تھی۔ دوسری بات میں عرض کروں، اللہ کے نبی کتنے، انبیاء علیہ السلام کتنے؟ 1.25 لاکھ ہے نہیں، بعد میں 2 لاکھ کی روایت ہے، بعض روایت 1.25 لاکھ ہے۔ مجھے بتاؤ تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ تمام انبیاء کا تذکرہ حدیث میں ہے؟
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اور میرے نبی کے 1,44,000 یا 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کیا سب کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ کیا سب کا تذکرہ حدیث میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ صحابی رسول نہیں ہے؟ تو بہرحال میرے نبی کے جو صحابی ہیں ان تک بعد میں آنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم احد کا پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، میرے نبی آدھا سیر گندم خرچ کریں، جتنا ثواب میرے نبی کے صحابہ کو ملے گا تمہیں پورا احد کا پہاڑ سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ ان کے تو ایک سجدے کی قیمت ہے، ان کی تو ایک نبی علیہ السلام پر جو نظر پڑی ہے اس کی قیمت ہے، ایک قول میرے نبی علیہ السلام کا سنا ہے اس کی قیمت ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، فرمایا آگے بھی ایدی سفر کرام بررہ، اللہ ان ہاتھوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ایدی سفرہ، وہ ہاتھ جو لکھنے والے کرام بررہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاتھ بزرگوں کے بھی ہیں اور نیک لوگوں کے بھی ہیں۔ یہاں پر جتنے کاتب وحی ہیں نبی علیہ السلام پر قرآن اترتا تھا اور کاتبان وحی قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کو حدیث میں ملے گا میرے پیغمبر پر جبرائیل قرآن لے کر کے آتا ہے، قرآن بھی وہ کتاب ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے قربان جاؤں میں قرآن پر، قرآن خود کہتا ہے، اپنا تعارف خود کہتا ہے کہ میں محمد کے دل پر اتارا گیا۔ جبرائیل قرآن لے کر کے آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو لی معاویہ، حضرت معاویہ کو میرے پاس بلاؤ، یکتب الوحی، اللہ کا قرآن اترے گا اور حضرت امیر معاویہ قرآن کی کتابت کریں گے۔ تو قرآن میں تو تعریف ہے حضرت امیر معاویہ کی، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی حضرت امیر معاویہ کی تعریف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اول جیشن من امتی یغزون البحر فاعوجبوا، پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے میری امت میں جہاد کرے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا یہ لشکر سارا کا سارا لشکر جنت میں جائے گا، میں پیغمبر لشکر کے آنے سے پہلے جنتی ہونے کا وعدہ کرتا۔ اب اس لشکر کے جو امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ، جنت کا وعدہ بخاری شریف میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، والحساب، حساب کا علم دے دے، وقیہ العذاب، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو ہدایت کرنے والا بنا دے، ومہدیا، خود ہدایت یافتہ بنا دے، واہدی بہ، اللہ معاویہ کے ذریعے میری امت کو ہدایت دے۔ یہ میرے پیغمبر کی احادیث نہیں ہے؟ ایک دفعہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن ام حبیبہ کے ساتھ بیٹھے۔ ام حبیبہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کی گھر والی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بہن ہے، ازواج مطہرات میں سے میری اور آپ کی امی ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہاں سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا آپ نے دیکھا بہن بھی خوش بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی خوش بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ام حبیبہ سے پوچھا یہ ام حبیبہ وہ عورت ہے، وہ ازواج مطہرات میں سے وہ عورت ہے،
خدا کی قسم ان کے والد جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان ایک دفعہ ملنے کے لیے گھر پر آئے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں. اب وہ گھر پر ملنے کے لیے آئے, بستر بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ اٹھی, بستر کو اٹھایا, باپ کو بعد میں بیٹھنے دیا. اب باپ حیران ہے, کہتا ہے بیٹی میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں ہے. بیٹی نے جواب دیا ابا تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, کافر پلید ہوتے ہیں, یہ پیغمبر کا بستر پاک ہے, کافروں کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. اپنے بھائی کے ساتھ خوش بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پیغمبر نے پوچھا اے ام حبیبہ تجھے اپنے بھائی سے پیار ہے, محبت ہے؟ ام حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. تو آپ نے پوچھا کتنی محبت ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے مجھے اس سے زیادہ اپنے بھائی امیر معاویہ سے محبت ہے. آگے والا جملہ سنیں. میرے حبیب نے فرمایا اے ام حبیبہ جتنی تو اپنے بھائی امیر معاویہ سے محبت کرتی ہے تیرا پیغمبر اور رسول تجھ سے بڑھ کر امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. خدا کی قسم میرے نبی کے تمام صحابہ کا مقام ہے, مرتبہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, ہجرت کی ہے, جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا, وہ جنہوں نے میرے صحابہ کو ٹھکانے دیے ہیں, مہاجرین بھی آگے انصار بھی آگے. فرمایا جو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں یا مدینے کے اندر رہے ہیں اور انہوں نے نصرت کی ہے, مدد کی ہے, اولئک هم المؤمنون حقا, میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ پکے سچے مسلمان. بلکہ دوسری جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ لوگ جو مہاجر ہیں یا وہ لوگ جو انصار ہیں اور وہ لوگ جو ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں, اللہ ان سے تو راضی ہیں, اللہ ان سے بھی راضی ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی کل قیامت کے دن صحابہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں بعد میں جائیں گے, پہلے ہم سے محبت کرنے والوں کو جنت میں بھیج. اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ قرآن ہمارے پاس نہیں رہتا ہے, حدیث نہیں رہتی ہے, پھر سہارا تاریخ کا لوگ ہے. تاریخ میری لکھی ہوئی ہے, عام بندے نے لکھا ہے. قرآن اور تاریخ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حدیث اور تاریخ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی تاریخ لکھتا ہے اور ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ایک تاریخ ہے اور ایک اللہ کا فرمان ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں سب سے دلی طور پر ہمیں محبت ہونی چاہیے, ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. میرے نبی کی یہ بھی حدیث ہے, میری بات نہیں ہے. فرمایا اکرموا اصحابی فانھا خیارکم, فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو, وہ تم سب میں بہترین لوگ ہیں. یہ میرے نبی کا. اور ایک جگہ اور حدیث میں اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ کے جس طریقے پر چلو گے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فرمایا جس کے پیچھے چلو گے وہ بھی کامیاب ہیں, تم بھی کامیاب ہو جاؤ. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا